وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وعاملا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند درود پاک پڑھیے، کوئی نہ کوئی زبان خاموش نہ رہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. بلند آواز سے پڑھتے پڑھتے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا. نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. نعمتیں بانٹتا اور آج لے ان کی بنایا. آج مدد مانگ ان سے. آج لے ان کی
سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اللہ جل شانہ وعلا نوالہ وتمام العالموں کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار مدنی تاجدار بے کسوں کے کس بے سہاروں کے سہارا یتیموں کے ملجا و بابا آمینہ کے لال مخبر صادق جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد انتہائی ادب و احترام کے لائق معزز و محترم سامعین و حاضرین، آج ہم نے جس اہم موضوع پر گفتگو کرنی ہے، جس اہم عقیدے کے متعلق ہم نے معلومات حاصل کرنی ہے، وہ موضوع وہ عقیدہ میرے قرآن کے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اختیارات کے حوالے سے۔ میرے دوستو، یہ عقیدہ تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی تھا، یہی عقیدہ تمام کے تمام تابعین کا بھی تھا، یہ عقیدہ تمام کے تمام تبع تابعین کا بھی تھا، اور یہی عقیدہ ہمارے اسلاف کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختار کل بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مختار کل بنا کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز میں اختیار عطا فرمایا ہے، ہر چیز میں اختیار عطا فرمایا ہے، لیکن آج کچھ بد ظاہر کے لوگ ایسے ہیں کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کو مانتے رہتے ہیں۔ میرے اولاد کے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بڑے بھائی جیسا درجہ دیتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ارے میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ بات میں نہیں کہتا، یہ کوئی مفسر نہیں کہتا، یہ بات کوئی محدث نہیں کہتا، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، یہ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ جس کام کا فیصلہ اللہ اور اس کا رسول فرما دیں، کسی بھی مومن مرد اور کسی بھی مومن عورت کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اس پہ رد و بدل کر سکے۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، اور آج کا بندہ اٹھ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنی بات کہتے کہ ان کو کوئی اختیار نہیں۔ میرے دوستو، وہ مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں، ہم ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات پر اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ میرے دوستو، گفتگو شروع کرنے سے پہلے، دلائل پیش کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع کے متعلق کچھ تمہید پیش کروں تاکہ موضوع کو سمجھنا آسان ہو جائے، بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں اور یہ میں بھی جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان، بات کو توجہ سے سنا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو قوت اور طاقت عطا کی۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہاتھ عطا فرمائے، اس ہاتھ سے ہم خیرات بھی کر سکتے ہیں، اس ہاتھ سے ہم کسی کو تھپڑ بھی مار سکتے ہیں، اس ہاتھ سے ہم گناہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ انسان کو اختیار دیا گیا، انسان کو قوت عطا کی گئی، انسان کو طاقت عطا کی گئی کہ وہ اپنی مرضی سے ہاتھوں کو ہلا سکتا ہے، انہی ہاتھوں سے خیرات بھی کر سکتا ہے، انہی ہاتھوں سے انسان کسی کو ایذا بھی پہنچا سکتا ہے اور انہی ہاتھوں سے گناہ بھی کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ٹانگیں عطا کی، پاؤں عطا کیے۔ یہی قدم ہمارے اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں بھی اٹھ سکتے ہیں، یہی قدم ہمارے گناہ کے کاموں میں بھی اٹھ سکتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو فیصلہ کرنے کے لیے ذہن عطا کیا۔ یہ ذہن اچھا فیصلہ بھی کر سکتا ہے، یہی ذہن برا فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو طاقت بھی عطا کی، قوت بھی عطا کی، سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت بھی عطا کی، لیکن انسان اگر کوئی فیصلہ کر سکتا ہے یا کسی چیز میں کوئی رد و بدل کر سکتا ہے تو وہ صرف دنیاوی معاملات میں کر سکتا ہے، دین کے معاملے میں کسی کو بھی کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ یہ شان میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دنیاوی اختیارات تو عطا فرمائے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو یہ بھی اختیارات و تصرفات عطا فرمائے کہ محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں بھی رد و بدل کرنے کا اختیار کرتے ہیں، دین کے معاملے میں بھی رد و بدل کرنے کا اختیار کرتے ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو میرا محبوب تمہیں عطا کرے اس کو پکڑ لو، اس کو لے لو، جو میرا محبوب تمہیں دے رہا ہے اس چیز کو لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے میرا محبوب منع کرے اس چیز سے باز آ جاؤ، اس چیز سے منع ہو جاؤ۔ میرے دوستو، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا کہ میرے رسول کو، میرے محبوب کو دین کے معاملات میں رد و بدل کرنے کا اختیار نہیں، یا اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا کہ جب میرا محبوب میری طرف نسبت کر کے کوئی بات کرے اس بات کو مانو، اگر میری طرف نسبت نہ ہو تو اس بات کو نہ مانو۔ یہاں تو رب تعالیٰ ڈائریکٹلی طور پہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو میرا محبوب تمہیں دے رہا ہے اس کو لے لو، اور جس چیز سے میرا محبوب منع کر رہا ہے اس چیز سے منع ہو جاؤ۔ میرے دوستو، عام انسان کو یہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ دنیاوی فیصلوں میں، دنیاوی معاملات میں رد و بدل کر سکے، دین کے معاملات میں کسی کو بھی رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں۔ تو گویا ثابت ہوا جس کو دین کے معاملات میں بھی رد و بدل کرنے کا اختیار دیا جائے، اللہ تبارک و تعالی اس کو مختار کل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرماتا ہے، اس دنیا میں مبعوث فرماتا ہے۔ میرے دوستو سنیے، میرے
میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے معاملے میں کیا بدل کیا مسلمانوں کو ریلیکسیشن دی ہے. فتح مکہ کا موقع ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا, صحابہ کرام کو یہ فرمایا کہ اے میرے صحابہ, یہ جو شہر ہے جس کو شہر مکہ کہتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی نے اس شہر کو امن والا شہر بنایا ہے, حرمت والا شہر بنایا ہے. لہٰذا نہ اس کے کانٹے کاٹے جائیں, نہ اس کے درخت کاٹے جائیں, اور نہ اس کی گھاس کاٹی جائے. میرے دوستو, آپ نے سن لیا کس چیز کے متعلق ارشاد فرمایا کہ نہ کانٹے کاٹے جائیں, نہ اس کے درخت کاٹے جائیں, اور نہ اس کی کہیں سے بھی کوئی گھاس کاٹی جائے. تو ساتھ ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمیں یہ اختیار دے دے, یہ حکم ارشاد فرما دے کہ ہم اس ہر گھاس کو کاٹ لیں, اس ہر گھاس کو کاٹ لیں. اب اس ہر گھاس کیا ہے؟ اس ہر گھاس وہ گھاس تھی کہ جس کے ذریعے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اس دور میں اپنی چھتوں کو تیار کیا کرتے تھے, اور اس سے جب کسی مردے کو دفن کیا جاتا تھا تو اس کا بستر بنایا جاتا تھا, یا وہ گھاس سونے کے کام کے لیے یعنی سونار کے کام آتی تھی کہ جب سونار سونا پگھلاتا تھا تو اس گھاس کا بھی ساتھ میں استعمال کرتا تھا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے کہ اے عباس, اس شہر کو امن والا اللہ نے بنایا ہے, اس شہر کو حرمت والا اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے. اب اس گھاس کو کاٹنا ہے نہیں کاٹنا, یہ اللہ تبارک و تعالی سے پوچھو. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا, اگر اس ہر گھاس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے تو میں تمہیں اس چیز کی اجازت دیتا ہوں کہ تم اس کو کاٹ سکتے ہو, تم اس کو کاٹ سکتے ہو. تو ثابت ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو امن والا بنایا ہے, اگر مسلمانوں کو کسی چیز سے فائدہ پہنچتا ہو, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی چیز کا انتظار نہیں فرماتے, اسی وقت اس چیز کا حکم ارشاد فرماتے ہیں. تو میرے دوستو, کیوں نہ حکم ارشاد فرمائے, یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے. خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے تو کچھ بولتے نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان هو الا وحی یوحی, میرا محبوب وہی کہتا ہے جو ہم اس کی طرف وحی کرتے ہیں. میرا محبوب وہی کلام کرتا ہے جو ہم اس کو کلام کروائیں. میرا محبوب وہی باتیں کہتا ہے جو ہم اپنے محبوب کی طرف وہی کرتے ہیں. تو میرے دوستوں, میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی چیز کا انتظار تو نہیں کیا. یہ تو نہیں کہا کہ عباس حضرت جبریل امین آنے, میں جبریل امین کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہوں, وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر آئیں, پھر وہ میرے پاس آئیں, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام مجھ تک پہنچائے, پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فیصلہ فرمایا ہے. نہیں میرے دوستو, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت حکم ارشاد فرمایا کہ تم یہ زہر گھاس کاٹ کر اس سے تم فائدہ حاصل کر سکتے ہو. کہ میرے دوستو, حج فرض ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں, بے شک تم پر حج صاحب استطاعت مسلمانوں پر فرض کر دیا گیا, حج تو پر فرض کر دیا گیا. میرے دوستو, اب ایسے کہہ دیا جائے کہ حج فرض کر دیا گیا تو یہ تو مطلقاً حکم ہو گئے, یعنی صاحب استطاعت مسلمان پر بھی تو ہر سال حج کرنا فرض ہو گیا, ہر سال حج کرنا فرض ہو گیا. تو صحابی رسول حضرت قیس تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا حج ہر سال کرنا فرض ہے؟ یا حج ہر سال کرنا فرض ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی اختیار کی۔ یہ دین کے معاملے میں تصرف کی بات کرنے لگا ہوں، یہ دین کے معاملے میں تبدیلی کی بات کرنے لگا ہوں کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ نبی کو کسی بات کا اختیار نہیں۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ دلیل ہے، نبی کو ہر چیز کا اختیار ہے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے ہیں حج ہر سال صاحب استطاعت مسلمانوں پر فرض ہے۔ صحابی رسول پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ خاموشی۔ دوسری دفعہ عرض کیا، خاموشی۔ تیسری دفعہ جب عرض کیا تو فرمایا اگر میں ہاں کہہ دوں نا تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جائے، تو معلوم ہوا کہ اگر محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں میں جواب دے دیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی بات کو موڑتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی وقت اس چیز کا حکم نازل فرما دیتا، لیکن محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ہاں کہہ دیتا، اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو فرض قرار دے دیتا اور تم پر یہ چیز گراں گزرتی، تو معلوم ہوا میرے دوستو کہ نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مکمل اختیارات عطا فرما کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکمل اختیارات لے کر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں کہ میرے دوستو دین کے معاملے میں ایک حکم ہوتا ہے مطلقاً سب کے لیے ایک حکم ہوتا ہے، جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ جی سب درود پاک پڑھو، تو اب یہ سب کے لیے حکم ہے، جب سب کے لیے حکم ہے تو سب پر درود پاک پڑھنا لازم ہو جائے گا۔ ایک حکم یہ ہوتا ہے کہ میں ایک شخص کو مخاطب کرتا ہوں کہ قاری صدیق صاحب آپ درود پاک پڑھیں، باقی خاموش رہیں، تو اس میں درود پاک پڑھنا لازم صرف قاری صدیق صاحب کے لیے ہوگا۔ میرے دوستو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختار کل بنا کر اس دنیا میں بھیجے گئے اور آقا علیہ السلام کو تمام اختیارات تھے، اس طرح ایک شخص کے لیے مختص کر دیا گیا۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ صحابی رسول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام قرآ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ ارے ہوا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا نہیں سکتا۔ فرمایا بتائے گا نہیں تو اس چیز کا حل کیسے نکالیں گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے گناہ ہی ایسا ہوا ہے کہ مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں آپ کے سامنے اس گناہ کو بیان کروں۔ ارے بیان کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر رہا ہوں، روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو اس میں گھبرانے والی کون سی بات، 60 روزے رکھ رہے، 60 روزے رکھ رہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاقت نہیں، 60 روزے نہیں رکھ سکتا۔ فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا، 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، پھر تو اپنے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں، 60 مسکینوں کو کہاں سے کھلاؤں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر یہاں پر بیٹھ گیا۔ چند لمحات گزرے تھے کہ ایک شخص حاضر خدمت ہوا،
کھجوروں سے بڑا ٹوکرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہاں ہے وہ شخص کہ جو ہمارے پاس اپنا مسئلہ لے کر آیا تھا. وہ شخص حاضر خدمت ہوتا ہے. حاضر خدمت ہو کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں حاضر ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کھجوروں کا ٹوکرا اٹھا جا کر مدینے کے سارے قریبوں میں تقسیم کر دے, تیرا کفارہ عطا ہو جائے گا. اگر الفاظ سنیے اور میرے دوست اپنے اوپر ناز کیجئے کہ الحمدللہ ہم عقیدہ اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں. اپنے عقیدے کو مضبوط کیجئے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مختار کل بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے. کہ اگلے الفاظ سنیے, حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں. وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مدینے میں مجھ جیسا قریب بھی کوئی نہیں, پورے مدینے میں میرے جیسا تو قریب بھی کوئی نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا جا کے خود ہی کھا لے, تیرا کفارہ. تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. میرے دوستو ان لوگوں کے لیے یہ دلیل ہے کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک اپنے بڑے بھائی جیسا دعا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نبی کو کسی کی. میرے دوستو ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ رکھنے والے سینہ چوڑا کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نبی مختار کل بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا. ہمارا نبی تو پورے کے پورے اختیارات لے کر آیا ہے. تم کس نبی کی بات کرتے ہو, تم کس نبی کی بات کرتے ہو؟ میرے دوستو ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو بردہ بن نیاس. لوگ تو کہتے ہیں نا کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں. نبی ایک بندے پر حکم نازل کر دے اور باقی کو کہتے ہیں تمہیں حق حاصل نہیں, پھر بھی اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو تسلیم کرتا ہے. حضرت ابو بردہ بن نیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جب قربانی فرض ہوئی تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی کہ نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے سے پہلے کوئی بھی قربانی نہ کرے. اب حضرت ابو بردہ بن نیاس نے فجر کی نماز پڑھ کے قربانی کر دی. فجر کی نماز پڑھی, قربانی اپنے قریب ہمسایوں کا گوشت بھی پہنچا دیا, خود پکا کے کھا کے بھی لا دیا. پکایا, کھایا اور نماز پڑھنے کے لیے بھی آ گئے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرما دیا کہ تم نماز عید الاضحیٰ پڑھنے سے پہلے قربانی نہیں کر سکتے تھے. نماز عید الاضحیٰ ادا کرو, اس کے بعد جا کر اپنی قربانیاں کرو. اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانی کو قبول فرمائے گا. اور جو نماز سے پہلے وہ قربانی کی وہ قربانی نہیں, خالی گوشت ہے کہ جو تم نے اپنے کھانے کے لیے استعمال کرنا. اب حضرت ابو بردہ بن نیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ہلاک ہو گئے. فرمایا کیوں, ایسی کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو قربانی کر کے غریب ہمسایوں میں گوشت بانٹ کے پکا کے کھا کے بھی آ گیا. اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ ارشاد فرمایا وہ قربانی نہیں, وہ صرف کھانے کے لیے گوشت ہے, اس کا حکم قربانی والا نہیں. اچانک بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ایک 6 ماہ کا بکرا میرے پاس موجود ہے وہ موٹا تازہ فڑوا, لیکن عمر اس کی 6 ماہ ہے اور آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بکرے کی عمر 1 سال ہو پھر اس کی قربانی ہوگی. لیکن میرے پاس جو بکرا ہے اس کی عمر 6 ماہ ہے.
آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم نماز پڑھ کے جا کے وہ 6 ماہ کا بکرا بھی کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی قبول کرے گا اور کسی کو حق حاصل نہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی مسئلہ لے کر آئے تو یہ نہیں فرماتے کہ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ لوں، جبریل کو بلا لوں، جبریل میرے پاس آئے، میں جبریل کو اپنی بات بتاؤں، وہ جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشورہ کرے، جبریل جا کر مشورہ کر کے پیغام لے کر آئے، پھر میں تمہیں بات بتاؤں گا کہ تمہارے بارے میں فیصلہ کیا کیا گیا ہے۔ نہیں میرے دوستوں، میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مختار کل بنا کر بھیجا ہے کہ آقا علیہ السلام آن دی اسپاٹ فیصلہ کرتا ہے، آن دی اسپاٹ، موقع پر آقا علیہ السلام اس چیز کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ میرے دوستوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ کہتے ہیں نبی کچھ دیتا نہیں، نبی کو کسی چیز کا اختیار نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کثرت سے بیٹھا کرتا تھا، حدیثیں بھی سنتا تھا، واقعات بھی سنتا تھا، میرے سامنے اپنی حدیثیں بھی ہوتی تھی، میرے سامنے قولی حدیثیں بھی ہوتی تھی۔ حدیث کی 3 اقسام ہیں، یہ یاد رکھا کریں، یہ باتیں یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ حدیث کی کتنی اقسام ہیں؟ ذرا اونچی بولی، حدیث کی کتنی اقسام ہیں؟ حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری۔ حدیث قولی اس حدیث کو کہتے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی چیز کا حکم اپنی زبان مبارک سے فرمایا۔ حدیث فعلی وہ حدیث ہے کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی چیز کا حکم اپنے عمل کے ذریعے کیا، اور حدیث تقریری وہ حدیث ہے کہ جو کام آقا علیہ السلام کے سامنے کیا گیا، آقا علیہ السلام نے اس کے جائز یا ناجائز ہونے کے متعلق کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا، اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث تقریری۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے بیٹھا کرتا تھا، فعلی حدیثیں بھی ہوتی تھی، قولی حدیثیں بھی ہوتی تھی، لیکن یاد کچھ نہیں رکھ پاتا، کچھ بھی مجھے یاد نہیں تھا رہتا۔ ایک دن میں بڑا پریشان اور منہ لٹکایا ہوا، آپ کہہ رہے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ میرا منہ جو ہے وہ بنا ہوا تھا، میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یعنی پریشانی کی کیفیات میرے منہ سے ظاہر ہو رہی تھی۔ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حاضر حکمت ہو کر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے ہمارے کریم آقا، اے میرے رحیم آقا، میں آپ کی بارگاہ میں بڑا بیٹھتا ہوں، بڑی حدیثیں سنتا ہوں، یاد کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، لیکن جیسے ہی آپ کی بارگاہ سے نکلتا ہوں سارا کچھ بھول چکا ہوتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر اس میں گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ اس میں گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کیا کروں؟ ارشاد فرمایا، اپنی چادر کو پھیلا دو، اپنی چادر کو پھیلا دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لاکھوں پاڑ کے اس چادر میں ڈالا، ظاہر میں کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، باطن میں بہت کچھ تھا۔ ظاہر میں کچھ نہیں تھا، کیا ڈال رہے ہیں، خالی دکھائی دیتے تھے، لیکن آقا علیہ السلام لاکھوں پاڑ کے اس چادر میں ڈال رہے ہیں۔ 3 دفعہ ڈالا اور مجھے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، اس کو اب تہ لگاؤ، اس کو تہ لگاؤ۔ میں نے
تہ لگائی، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو اپنے سینے سے لگا لو، اس کو اپنے سینے سے لگا لو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لیا، خدا کی قسم جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ محفوظ کیا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد سے لے کر آج تک میرے ذہن سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نکلی نہیں، کوئی بات نکلی ہی نہیں، زبر زیر پیش کا بھی کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ جیسا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ویسا مجھے آج بھی یاد ہے، اور ویسا آگے میں اس بات کو پھیلا بھی سکتا ہوں۔ وہ شاید کہتا ہے کہ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ میرے دوستوں، میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کو یہ ارشاد فرمایا، اے علی ہم تمہیں یمن کا قاضی بناتے ہیں۔ یمن کا کیا بناتے ہیں؟ قاضی۔ قاضی آپ کو پتہ ہے بہت بڑا رتبہ، ججمنٹ کرنا، فیصلہ کرنا، اور لوگوں کی عمریں گزر جاتی ہیں، لوگوں کی عمریں گزر جاتی ہیں سمندر تک پہنچنے کے لیے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم ابھی نوجوان ہیں۔ آقا علیہ السلام یہ حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ علی ہم تمہیں یمن کا قاضی بناتے ہیں، تم وہاں جا کر لوگوں کے مسائل کا حل تلاش کرو، لوگوں کے مسائل حل کرو اور ججمنٹ کے فرائض سر انجام دو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نوجوان، مجھے تو اتنا علم بھی نہیں، نہ میرا تجربہ ہے اس چیز میں، اس چیز میں تجربے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ میرا تجربہ ہے کہ میں کسی چیز کی ججمنٹ کر سکوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ابھی میں یہ بات کر رہا تھا، آقا علیہ السلام نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا، میرے سینے پہ ہاتھ مارا، گویا ایسا لگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کے ذریعے علم کے سمندر میرے اندر داخل کر دیے، علم کے سمندر میرے اندر داخل کر دیے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم ارشاد فرماتے ہیں تب سے لے کر آج تک مجھے کبھی بھی کسی معاملے میں ججمنٹ کرنے میں دقت محسوس نہیں ہوئی، دقت محسوس نہیں ہوئی، مجھے کسی مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ جب میں کوئی فیصلہ کرتا ہوں وہ فیصلہ میرا سچ بھی ثابت ہوتا ہے، حق بھی ثابت ہوتا ہے۔ میرے دوستو، آقا علیہ السلام ایک دفعہ ہاتھ مارے تو علم کے سمندر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کے سینے میں داخل ہو جائے، اور آج کا مسلمان اٹھ کے کہے بھی اپنے آپ کو مسلمان، اور اٹھ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمیاں تلاش کرے، میں کہتا ہوں اس کی اپنی کمیاں ہیں، اس کو چاہیے اپنی کمیاں دور کرے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمیاں تلاش نہ کرے۔ میرے دوستو، میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے، ہم نے کون سے واقعات یا حدیثوں سے کیا ثابت کیا؟ آقا علیہ السلام نے کو یہ اختیار دیا گیا کہ مطلقاً بھی سب کے لیے دین میں تصرف تبدیلی کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور انفرادی طور پہ بھی آقا علیہ السلام تبدیلی کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ مختار کل بنا کر اللہ تبارک و تعالی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔
میرے دوستو آقا علیہ السلام کی ذات تو وہ ذات ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک قیامت میں کیا ہوگا، کون کون سے واقعات وقوع پذیر ہوں گے، آقا علیہ السلام نے تو ان کا علم بھی دیا ہے اور اس میں بھی رد و بدل فرمایا ہے۔ کس طرح کہ رابی آیا نا، آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الساعہ، قیامت کا نہیں۔ یہ سوال ایسا ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرما سکتے تھے تو مجھے کیا پتا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے، اللہ جانتا ہے، اس نے یہ کائنات بنائی، وہی اس کائنات کو ختم کرنے والا ہے، میں اس چیز کا علم نہیں رکھتا۔ بلکہ ارشاد فرمایا اچھا تو یہ بتا کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی، تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری تو کچھ نہیں کی، لیکن ایک عمل میرے پاس ایسا ہے کہ میں جانتا ہوں اگر وہ عمل میرے ساتھ ہو لیا تو میری بخشش پکی ہے، میری بخشش پکی ہے۔ اچھا بتا تو صحیح وہ عمل کون سا ہے؟ عرض کیا وَلَٰكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت رکھتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت رکھتا ہوں۔ اب چاہیے تو یہ تھا آقا علیہ السلام یہاں یہ ارشاد فرماتے ٹھیک ہے تو اللہ سے محبت رکھتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے، ٹھیک ہے میری یہ بات ماننے کے قابل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کیا اجر عطا فرمائے، کیا جنات عطا فرمائے، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بھیجے یا تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ میں بھیجے، اس چیز کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے دوستو قربان جائیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور ہم اپنے اوپر ناز کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحیح العقیدہ گھرانے میں پیدا کیا کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اباق کو ماننے والے ہیں، عقیدے کو ماننے والے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جزا و سزا کی امید رکھ، بلکہ ارشاد فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے کل قیامت والے دن وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہی ہوگا۔ فیصلہ فرما دیا، اب وہ شخص گناہگار تھا یا نیکوکار تھا، اس چیز کی کا علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اللہ کے پیارے حبیب کو ہے، لیکن فیصلہ کیا کر دیا، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے محبوب سے محبت رکھتا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اجر عطا فرمائے گا کہ کل قیامت والے دن کو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، ان کے ساتھ ہوگا۔ تو شاید ہی بڑا ہی یہاں پہ خوبصورت کلام پیش کیا ہے، لکھا ہے، میرے ساتھ مل کے آپ حضرات نے پڑھنا ہے کہ کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، الفت رسول کی، بلند آواز سے پڑھیں گے کیوں کرنا میرے الفت رسول کی، الفت رسول کی، کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، جنت میں لے جائے گی چاہت رسول کی، بلند آواز سے پڑھنے جنت میں لے جائے گی چاہت رسول کی، چاہت رسول کی۔ میرے دوستو المختصر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اختیارات عطا فرما کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور یہ قرآنی فیصلہ ہے۔
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22 ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کسی بھی مومن مرد اور کسی بھی مومن عورت کو اس بات کا حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا حکم ارشاد فرما دے تو اس میں رد و بدل کرے. اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے. رد و بدل کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو. بلند آواز سے کہنا اللہ اور اس کے رسول کو ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا محبوب تمہیں دے لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو میرا محبوب جس چیز سے منع کرے اس چیز سے منع ہو جاؤ. گویا معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام کو تمام اختیارات دے کر اس دنیا میں بھیجا کہ محبوب مخلوق میری ہے، بادشاہت میری ہے، لیکن تو میرا نائب ہے، تو جس چیز کا چاہے جس طرح کا چاہے تصرف کر. ہم تیرے بارے میں یہ ارشاد فرمائیں گے کہ جو تو عطا کرے گا لوگ اس کو لیں گے، اور جس چیز سے تو منع کرے گا لوگ اس سے منع ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقیدہ اہل سنت و جماعت پر ڈٹے رہنے کی اور استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو اعلان سماعت فرمائیں کہ مرحوم حاجی عبدالحمید چودھری المعروف چودھری فضل الدین اینڈ سینس والوں کے بیٹے اور عزیز نام و شاعر ریاض حسین چودھری رحمت اللہ تعالی علیہ کے چھوٹے بھائی جناب حاجی اظہر حسین چودھری صاحب جو کہ دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کی نماز جنازہ آج نماز جمعہ کے فوراً بعد سورۃ نور والے قبرستان ہمارے گاڑی روڈ پہ جو واقعہ ہے اس جنازہ میں آپ کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی. تمام دوستوں سے گزارش ہے خود بھی شرکت فرمائیں، اپنے دوست احباب کو بھی شرکت کی دعوت دیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تمہارا مسلمان بھائی اس دنیا سے چلا جائے تم پر اس کے 3 حقوق ہیں کہ تم نے اس کے جنازے میں شرکت کرنی ہے، اس کے جنازے کے ساتھ چلنا ہے اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے. تو یہ تینوں حقوق انشاءاللہ العزیز ہم سب نے ادا کرنے ہیں. تو 2:30 بجے ٹائم رکھا گیا ہے. تمام دوست ضرور شرکت فرما کر ثواب اجر حاصل کریں.